اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات سارے صاحبان صلی اللہ محمد۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ کے ذہنوں میں جتنی دعائیں ہیں فرش اعضاء پہ آپ دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ میرا اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے لیے میری دعا ہے اللہ ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو آل نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ صاحبان گرامی قدر، ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ مہربانی لوگ ذہنوں میں یہ بات لیے پھرتے ہیں کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ذاکر مولوی قرآن حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان دوستوں کو مشورہ دے رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو۔ ہم آپ کو شیعہ کرنے کے لیے مجلسیں نہیں کر رہے، لیکن زندگی کم ہے، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، جس مسلک میں ہو نا اسی پہ رہو۔ جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، حکومتیں جیسی بھی ہوں، اسمبلیاں جیسی بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، صورتحال جیسی بھی ہو۔ زندگی میں بیٹا کبھی نہیں سوچنا کہ میں یونیورسٹی کی کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں۔ آبادیوں میں جس ایک ہی گھر پہ علم ہوتا ہے انہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا پنڈ میں گھر اکیلا ہے۔ دکانداروں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا شیعہ پوری مارکیٹ میں ہوں۔ تیرے مولا جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں صورتحال ایجنسیاں جو کچھ حکومت جس ذہن کی آ جائے، آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے، آپ نے سینہ تان کے رہنا ہے، اور جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ جتنا کرم شیعوں پہ ہے، نوجوان متوجہ رہے، کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا
ان کی مجبوریوں پہ ہمیں ترس آتا ہے. جب بات کرتے ہیں تو لیکچر اس طرح کا دیتے ہیں کہ جی اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں اور شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ والے بس ہم ہیں. آپ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ کمال ہو گیا یار، نکھرا نتھرا ماحول ہے. آپ ذرا میری بات پہ توجہ فرمائیں، تھوڑا دھیان دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوست ہمارے جو اپنے آپ کو پیورلی، آنے والے مہمان آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، آپ میری طرف دھیان رکھیں. وہ کہتے ہیں، ان کی سوچ ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ سیدی مرشدی یا نبی کہتے رہتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں یہ یا علی کہتے ہیں. اللہ والے صرف، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت مجھے بڑا ترس آتا ہے اللہ والوں پہ کہ جب نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی. نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے سارے دوست. کہتے ہیں کہ جی اللہ والے بس ہم ہیں. تو جب اللہ والے ہو تو اللہ تک رہو. لیکن اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. جو بھائی کہتے ہیں مجھے وہ کہنے دیں، وعلی آل محمد. کوئی اللہ والا سوچتا ہی نہیں یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور میری جان، اپنے آپ کو اللہ تک پریکٹیکلی رکھو. لیکن انہیں کہنا پڑتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی، یا اللہ ابراہیم کی بھی آل ہی پہ درود ہے. میں اکیلا ہی لطف نہ لے جاؤں. ابراہیم ڈیرے دار بندہ تھا، مہمان نواز بندہ تھا، اور جو ڈیروں والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے بھی یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں تھکن ہے یا کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ، ذرا زحمت فرما. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی، میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ. کیمرے موجود ہیں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں تو بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں نا. ہاں، مجھے اہمیت، اس جگہ کی اہمیت کا پتہ ہے. میں نے فقرہ کہا ہے کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جتنے بھائی بھی بیدار ہیں میری اس بات پہ توجہ تو فرما رہے ہیں نا. اب صاحبان گرامی قدر، میں بالکل پورے وثوق اور اعتماد سے، پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے میں میری بات کی تائید فرمائیں گے. جب آپ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کی بجائے، جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا. بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے. اور حادثہ یہ ہے کہ جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا تھا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ساڈا جمعہ ہو گیا. وہ جیسے ایک دینیات کے ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بیٹا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کلاس میں ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا، سر جی میں کل پڑھی ہو گئی سی. پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بیرون ملک لوگوں میں بات کر رہا ہوں. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. تاریخ اسلام میں ایسی شخصیت آپ مطالعہ کر لینا. اب تو مولانا گوگل ہر جیب میں ہوتے ہیں بھائی.
اب تو آپ کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 انگلیاں ماریں اور گوگل پہ آ جائیں، جس موضوع کو دیکھنا ہے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسلامی تاریخ میں ایسی ایسی شخصیتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جی موڈ ہوئے تے اور پڑھاواں؟ ارے آپ جیئیں، آپ جیئیں، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ ہاں ہاں یہ بات میں بالکل آپ جہاں چاہیں آپ آگے بھی بات آپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر جمعہ بدھ کو پڑھا جا سکتا ہے، آپ کی شریعت میں اتنی گنجائش نکل آتی ہے، اگر فرض فجر کے 2 کی بجائے 4 پڑھ سکتے ہو، اتنی شریعت میں سے گنجائش لے لیتے ہو، تو درود حضرت ابراہیمی پہ پڑھے جا رہے ہو۔ کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو، وہ ابو البشر بھی ہے، وہ منصوص من اللہ بھی ہے، وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ کبھی درود اس طرح کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ پڑھو درود، تیرے مولوی تجھے کھانے کو آئیں گے، وہ کہیں گے جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بلا تفریق فرقہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، بلکہ میری مسلمانوں کی نئی نسل سے اپیل ہے، مسلمانوں کی ان بچوں سے اپیل ہے جو میرے وطن کا مستقبل ہے۔ یہی بچے کل کے لائر بنیں گے، وکیل بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یہی MP بنیں گے، یہی بچے کل کے MNA ہوں گے، یہی جج ہوں گے، یہی جسٹس بنیں گے۔ تو کیوں یہ جو بڑے ہو کے ہماری جان کھائیں گے، ان کو ابھی سے کلیئر کیوں نہ کیا جائے؟ ہاں مسلمانوں کے بڑوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ جتھے لگے نے ٹھیک ہی لگے، لیکن میری ان بچوں سے اپیل ہے، زمانہ بدل رہا ہے۔ بیٹا زندگی میں کبھی موقع ملے تو اپنے دینی پروفیسروں سے پوچھنا کہ آل محمد تو ہمیں پتا ہے حسن اور حسین ہیں، یہ آل ابراہیم کون ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ یہ آل ابراہیم کون؟ اور اگر آپ اجازت دیں کہ میں اپیل اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں جب نماز میں کہتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد میں سرکاری درود پڑھتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، وعلی آل محمد، مصلی پہ آپ کہتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور مسجد سے باہر نکل کے دکان کے بازار کے عین سینٹر میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ۔ اور اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بولیں گے آپ؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ آپ۔ ہاں ہمیں اصول کی بات کرنی چاہیے۔ اور یہ مطلب اللہ جانے ان کو پرابلم کیا ہے، اور جنگ میں زیادہ پرابلم ہے۔ اتنے کیمرے لگے ہوئے، جنگ ہی سے آواز اٹھائی گئی پنجاب اسمبلی میں، ابھی سال نہیں ہوا، تحریک پیش کی گئی پنجاب اسمبلی میں، قرارداد پیش کی گئی کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے MPs نے قرارداد پاس کر دی کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ویسے اولاد محمد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے۔ اور وہ MPA صاحب خوشی خوشی قرارداد لے کے
جنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ آئے اور وہ قرارداد کی فوٹو کاپی بابا کی قبر پہ رکھ کے، یہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، موجود ہیں تصویریں بھی، سارا کچھ، بابا کے قبر کے پیروں کی طرح بیٹھ گیا اور قرارداد کی فوٹو کاپی قبر پہ رکھ دی۔ میں نے پوچھا تھا ایم پی اے صاحب، آپ تو کہا کرتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ آپ پریشان نہیں ہیں تو میری بات پہ دھیان دیں۔ آپ سارے جواب دیا کریں آپ، یا علی۔ اور ہمارے وہ قانون نہیں بن سکا، قرارداد پاس ضرور ہوئی ہے، لیکن قانون تب بنتا ہے کہ جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے۔ ان مہربانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سال ہونے کو ہے، یہ طاقت کون سی ہے جو گورنر کو دستخط نہیں کرنے دے رہا ہے؟ اور ہمارے پنجاب، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری جان؟ ہمارے پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، جلدی آ جا میری جان، بیٹھ جا یار، اتنا سفر کر کے آتے ہو، اچھا نہیں لگتا، آئندہ احتیاط کرنا، آنا سب سے آخر میں اور نمبر پہلے پہ قبضہ۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمارا مشکل دور ہے جس میں ہمیں میسج بھی دینا ہوتا ہے اور بات بھی آپ سے، ہم متوجہ۔ پنجابی اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اسپیکر کا بندہ کوئی بھی نہیں ہے جی۔ چلے ٹھیک ہے، متوجہ، آپ زحمت فرمائیں۔ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی، انہوں نے بڑا کام کیا۔ ایم پی اے صاحب نے جب یہ تحریک پیش کی نا تو ان کی ہمدردیاں ظاہر ہے، جہاں ہمدردی ہوتی ہے پھر احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے ایم پی ایس کو کہا کہ یار اسلام کا کام ہے، یہ اس پہ دستخط کر دو، ہاتھ اٹھا کے ووٹ دو۔ ہم عورتوں کو شاید اسلامی خدمت نہیں کر سکتے، یہ خدمت ہم ضرور کر دیں کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہیں ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے۔ میں نے تب اگلے دن کربلا گامے شاہ میں میری مجلس تھی، میرا خطاب تھا، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب، آپ جٹ قبیلے کے بندے ہیں، آپ کا بیٹا ایم این اے بھی ہے، اب تو وفاقی وزیر بن چکا ہے، مونس الہی اس کا نام ہے۔ وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا کیونکہ وہ بیٹا چودھری پرویز الہی کا، لہذا وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی۔ آپ بھی برادریوں والے بندے ہیں، جٹ زمیندار بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ زحمت فرماؤ یار، بولے میرے ساتھ آپ آخری آدمی تک۔ مہربانی سر، مہربانی سر، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں صحابہ کبار کا، ہم رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رضوان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک رسول اللہ کے صحابی گزرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 سال حضور کی صحبت میں رہے، پھر حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کافی دیر بعد کئی سال زندہ رہے۔ یہ جنگ صفین میں بھی حضرت ابو ہریرہ زندہ تھے، مسلمانوں کی آپس میں جنگ تھی اور یہ ایسے نصیبوں والے ہیں، یہ درمیان میں ایک ٹیلے پہ بیٹھتے تھے، نہ ادھر آتے تھے نہ ادھر آتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا جی کسی ایک گروپ تے کھلو وہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر علی کے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب لنگر شنگر کرنا ہوتا ہے آپ کے بھی کیا کہنے یار۔ تو یہ بڑی بہت شکریہ، یہ بہت دیر تک بعد میں بھی زندہ رہے، لیکن حضور کی صحبت کا جو وہ ٹینور بنتا ہے وہ 3 سال ہے۔ 5535 یا 37 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 5500 حدیثیں اس صحابی نے بیان کی، اور حضور کے پاس کتنا عرصہ بیٹھے؟ 3 سال۔
اور وہ صحابہ کرام جو 22 سال 22 سال رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. جو 21-22 سال ساتھ رہے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ 100 سے اوپر نہیں ہوتی. اور جو حضرت ابو ہریرہ جو 3 سال صرف رہتے ہیں وہ 5500 حدیثیں بیان. تو ہمارے بھائیوں کو علماء پتہ ہے، اور تم شیعہ پتہ نہیں کیا ہو، تم جذباتی لوگ ہو، حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو، حقیقت کو دیکھتے نہیں ہو، اصل واقعے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تبصرہ شروع کر دیتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیثیں اس لیے بیان کی کہ ان کا حافظہ دوسرے صحابہ سے بہتر تھا. حافظہ بہتر کیوں ہو گیا؟ کہتے جی حافظہ بہتر اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے نبی پاک کا بچا ہوا دودھ پی لیا تھا. حضور کے دودھ پینے کا اثر تھا کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے. تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے. جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائیں ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ مہربانی متوجہ ہے سرکار آپ صاحبان؟ لہذا صاحبان ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا دیا جائے. صحابہ کا اپنا اسٹیٹس ہے، اولاد کا اپنا اسٹیٹس ہے. پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہو، ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا. نہیں میں ٹائم تھوڑی آپ کا ضائع کر رہا ہوں. اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. یار میری تائید کرو، خدا کے لیے میری تائید کرنا، مجھے سارے مجمع سے تائید چاہیے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی. مسلمانوں کے بچوں سے میں یہی اپیل کر رہا ہوں، ان کے پروفیسروں سے پوچھ رہا ہوں، دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی کوئی آرٹیکل لکھو اور اس میں بتاؤ یہ آل ابراہیم کون ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، لیکن جب تک آپ نے متوجہ نہیں ہونا نا، میں نے بھی یہی فقرے کہتے رہنا کہ مسلمانوں اپنے رائٹروں سے کہو یار، اپنے پڑھے لکھے علماء سے کہو کہ آپ کیوں نہیں بیان دیتے کہ آل ابراہیم کون ہے. نماز پہ نماز پڑھے جا رہے، درود پہ درود پڑھے جا رہے، اور آل ابراہیم کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تمہارے مولوی بیٹا نہیں بتاتے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. کیا کہنے سارے بولا کریں تمہارے مہربانی بیٹا تمہارے نبی کے آباء و اجداد آل ابراہیم ہے. اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے دانشوروں سے کہو، ان سے پوچھو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا. لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں، وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حملہ بن سے ہمشی سے عدنان سے ماد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا،
سے 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا, دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں آ گیا. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. یہ درود والے ہیں. مہربانی سر, جواب سارے دیں گے آپ, کہاں نہیں آپ. یہ قبیلہ درود والوں کا ہے. مجھے شیخو بھائی مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے جب پنجاب کے, تو میں صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا. اس میں سارے مسلکوں کے علماء بیٹھتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی ایک مولانا بیٹھے ہوئے. ممبران کے نام چھوٹی چھوٹی تختیوں پہ آگے, ہر چیئر کے آگے ٹیبل پہ رکھے ہوتے. وہ میرا نام بار بار پڑھ رہے تھے, سید ریاض حسین رضوی, سید رضوی, اس طرح کا. یہ چائے کی بریک ہو گئی تو ہمارے پتہ نہیں پاکستان کے پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ شیعہ ہے تو ان کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے کوئی ضرور گل پوچھ لئیے. تو وہ مولانا چائے کی بریک تھی تو کہنے لگے جی سید صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ذرا ان کا لہجہ سنیے گا. کہنے لگے رضوی صاحب چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. چائے کی اجلاس جاری تھا نا تو بریک ہوگی چائے کی. کہنے لگے چائے کی, بسم اللہ, چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی انہی کے لفظوں کو دہرا کے کہا. میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. مہربانی متوجہ ہیں جی آپ سارے بھائی؟ ہاں ہاں, جواب دیجئے گا, دیجئے گا جواب. جب میں نے کہا نا کہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ایئر کنڈیشن حال تھا لیکن قبلہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو, اور جب بلڈ پریشر بندے کا ہائی ہوتا ہے نا تو پھر جملے پورے ادا نہیں ہوتے. بندہ بیٹا متوجہ ہے, بندہ غصے میں ہو نا جب, تو پھر پتا ہوں مولانا کو یکدم بی پی اوپر ہوا. اور جب میں نے رسول اللہ کے نکاح کا کہا تو پتہ اب ذرا خدا کے لیے قریب رہنا اور اس فکر پہ. پتہ کیا کہتے ہیں, ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے, نکاح نکاح ہمارے, اب ذرا ان کی بات سنیے. کہنے لگے ہمارے نبی کی کئی شادیاں ہیں, ہمارے نبی کی کئی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جی, ہمارے نبی کی کئی شادیاں ہیں. پتہ نہیں آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں رسول اللہ کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. اوئے ہوئے, سارے پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی سر. میں نے دوسرا فقرہ کا پتہ نہیں آپ کتنے بندے لطف لیتے ہیں, کتنے پھیرادی. میں نے کہا قبلہ میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں حضور دلہن لینے خود گئے تھے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے آپ. اور یہ شادی ام المومنین ملیکۃ العرب بی بی سے ہوئی. ہم حضور کی نسبت سے ہم عزت کرتے ہیں, سب کی کرتے ہیں, لیکن ہمارا صرف اتنا, ہمارا صرف دست بستہ گزارش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ فرق ہے وہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی بھی حضور کی بیویاں ہیں, باقی بھی ہماری مائیں ہیں, یہ بھی ہماری ماں ہے, لیکن باقی مائیں بیت المال سے وظیفے لیتی رہی, یہ دیتی رہی.
مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. اور صاحبان گرامی قدر، اجازت تو ہے میں تھوڑی بات کروں، کیونکہ ابھی جو ربیع الاول کی 10 تاریخ گزری ہے نا جی، یہ رسول اللہ کے عقد مبارک کی تاریخ ہے، لہذا ان دنوں مجالس میں ذکر سرکار کا. پھر ربیع الاول ویسے بھی سرکار کا مہینہ ہے، اور میرا خیال ہے بندے سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول مہینہ ہے سرکار کا، اور صرف ربیع الاول ہی نہیں، ساری صدیاں محمد کی، سارے موسم ہی حضور کے ہیں. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سرکار کی وجہ سے. پھر کبھی زندگی رہی تو اس حوالے سے بات ہوگی. آج مجھے یہیں تک بات کو آگے بڑھانا ہے. یہ جو بی بی کا عقد ہوا ہے نا، ام المومنین بی بی خدیجہ کا جو عقد سرکار سے ہوا ہے، یہ وہ شادی ہے جس شادی میں رشتہ بی بی نے خود بھجوایا تھا. یہ انوکھا کام ہے، وگرنہ ہمارا بڑا گیا گزرا زمانہ ہے جس میں ہم ہیں. آج بھی بیٹی والوں کو اگر کوئی بیٹا پسند آ جائے، دامادی کے لیے بیٹی کے لیے کوئی رشتہ پسند آ جائے تو ڈائریکٹ رشتہ نہیں دیتے، درمیان میں کسی تیسرے کو، درمیان میں، میرے خیال میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، درمیان میں کسی تیسرے کو ڈال لیا جاتا ہے. جیسے محمد کو اپنی فاطمہ کے لیے علی پسند آ گیا تھا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا تھا. کہاں ہیں آپ یار، زحمت فرمائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی ہیں جی، بسم اللہ، آپ جی ہیں، متوجہ ہیں سرکار. لیکن یہ بی بی نے، میری طرف دیکھیں، مومنین یار بیٹھتے رہیں گے، آپ فوراً ہی مڑ جاتے ہیں. بی بی نے اس رشتے کی آفر خود کی اور اپنی ملازمہ کو حضور کی طرف بھیجا. اور اس ملازمہ نے جو فکر کہے اس کا پتہ نہیں کتنے بندے لطف لیتے ہیں. بی بی کی نکرانی جا کے رسول اللہ سے کہتی ہے، سرکار مہربانی کریں میری مالکن کو کنیزی میں لے لیں. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. میری مالکن کو اپنی کنیزی میں لے. بہت شکریہ جی، بسم اللہ یا علی. مہربانی سر، مہربانی سر. شیعہ مجلس میں دوبارہ کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہوتا. یا علی آج، مہربانی سر. میری مالکن کو کنیزی میں لے. یہ بی بی خدیجہ پاک جو تھی نا، یہ عربوں میں غربت تھی اور یہ عربوں میں عرب پتی تھی. کوئی تو لطف لیں گے یار، کوئی تو زحمت فرمائیں گے. اور بی بی، اور یار یہ کہنے والی بات ہے، تاریخ کہتی ہے 90,000 اونٹ بی بی کا عرب کے مختلف ملکوں میں محو تجارت رہتا تھا. شیخو بھائی، ایک اونٹ کا مطلب عربوں میں، ایک اونٹ کا مطلب ہوتا تھا ایک لینڈ کروزر. مہنگی سواری عربوں میں اونٹ تھی، ہزاروں اونٹ. اور جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کر لیا تو بی بی کا قبیلہ بھی پیسے والا تھا. انہیں یہ رشتہ اچھا نہ لگا. اور کچھ بیویاں خاندان کی ختیجہ بی بی کے پاس آئیں اور تنزیہ لہجے میں کہتی ہے، بی بی تو نے شادی کا فیصلہ اتنی جلدی کر دی ہے، تو نے سوچا بھی نہیں، مشورہ تک نہیں کیا. تجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا؟ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں. بولو جھنگ والو یار، زحمت فرمائے میرے ساتھ.
کیا کہنے آپ جیے. شادی اس سے کر رہی ہوں. مہربانی صاحب بہت شکریہ. آپ جیے زندہ و سلامت. مولویوں کی لاج اللہ ہی رکھنے والا ہوتا ہے. مہربانی صاحب بہت شکریہ. مہربانی مالک آپ کے رزق میں برکت دے. اگر اور بھی کوئی مجھ سے دعا لینا چاہتا ہے تو پابندی کوئی نہیں، لیکن نہیں پاک بی بی کا ذکر ہے، انہی کا صدقہ سب کچھ مالکوں کا دیا ہوا ہے. آپ زحمت فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں، مالک خیر و برکت کرے. جی آپ جی بابا متوجہ ہے سرکار. بی بی میں نے کیا ذکر میں کیا کر رہا تھا کہ جب ام المومنین بی بی نے شادی کا فیصلہ کیا تو بی بی کی برادری کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، بلکہ یہاں تک روایتیں ہیں کہ کچھ خاندان کی خواتین نے ختیجہ بی بی کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا. آپ پڑھے لکھے دوست ہیں. اب بیبیوں نے یہ احتجاج کیا کہ تیرے بابا کی اتنی بڑی تجارت تھی، تو کسی بادشاہ یمن سے رشتے آئے، فلان جگہ سے آئے، لیکن تو نے ان کو جواب دے دیا. جواب اس لیے دے رہی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. اب خدا کے لیے ذہنی طور پہ قریب آ جانا، وقت زیادہ نہ ہو جائے، مجھے اگلے سفر تک بھی جانا ہے. اس میں ایک ذرا تھوڑی سی آپ کو زحمت دے رہا ہوں. جب بی بی کے قبیلے یا برادری کی خواتین نے یہ بات کہی، اب جو قبیلے کے مرد تھے نا، ان مردوں کی میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں. بی بی کے والد حضرت خویلد وہ اس شادی سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے. برادری کے معاملات بی بی کا، برادری کا چچا، برادری میں چچا عمر بن اسد اس کا نام تھا، برادری کے معاملات وہ دیکھتا تھا. اب باریک بات ہے، گہری بات ہے، کتنے بندے لطف لیتے ہو. عمر بن اسد نے جب سنا کہ ختیجہ نے شادی کا فیصلہ کر لیا، کنٹرولر کیونکہ بی بی تھی، ملکہ بی بی تھی، وہ بی بی سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن اپنے لوگوں میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتا ہے، یار ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، شادی کا فیصلہ کر لی ہے، شادی تو یتیم عبداللہ سے ہوگی. لیکن اس نے کہا میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. کیا کہنے آپ جیے. میں اکیلا ہی لطف نہ لے جاؤں، اس لطف میں آپ کو شامل ہونا ہے کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق انہیں اپنی دولت پہ نازتا، انہیں اپنے پیسے پہ نازتا، انہیں اپنی تجارتوں پہ نازتا. اس نے کہا اللہ جانے ہاشمی اتنا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں جتنا ہمارا عربوں میں اسٹیٹس ہے. دانا مجمع بیٹھا ہے. یہ بات ختیجہ کے چاچے نے کی اور پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب تک یہ بات پہنچ گئی، کیونکہ جب بات کر دی جائے نا پھر بات تو نکل جاتی. یہ بات کس تک پہنچی؟ ابو طالب تک. اور جب بارات آئی ہے نا تیرے نبی کی، دولہا بن کے دلہن لینے جب خود آئے، برادری تیرے نبی کی بھی موجود ہے، برادری ختیجہ کی بھی موجود ہے. دونوں جلدی بزرگ جلدی بیٹھ جائیں. دونوں برادریاں جمع تھی. نکاح سے پہلے حق مہر طے کرنے کا موقع جب آیا، نکاح سے پہلے، اور یار کوئی تو سر اٹھا کے سنے گا، نکاح سے پہلے جب ابو طالب کے دین کی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، ابو طالب کے تجھے عقیدے کی سمجھ نہیں آ رہی، دونوں برادریوں کا رش تھا. مکے کا سب سے بڑا پروگرام تھا، سب سے
سے بڑی گیدرنگ تھی، اور جب نکاح سے پہلے حق مہر طے کیا جانے لگا، ابو طالب نے دونوں برادریاں چھوڑ دی. اور میں یہ ایسے شیعہ خطیب شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، اہل سنت کی کتابیں، سیرت حلبیہ کے بعد اجاز القرآن 5ویں صدی کے ان بھائیوں کے علامہ ابو بکر باقلانی نے یہ ساری کہانی لکھی ہے کہ جب حق مہر کی بات آئے، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ساری برادری کو چھوڑ کے عمر بن اسد کو دیکھ کے ابو طالب نے یہ فکرے کہے، ما اردتم فعلیہ، اوے عمر بن اسد، حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. جاؤ جا کے اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ وہ تیرے نبی کا حق مہر کس نے دیا ہے. ماشاءاللہ جید مجمع سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی، ہمارا معاشرہ ایک ہے. آپ سب ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے والے مولوی نے 1000 روپے جیب سے نکال کے کہا، بیٹا دولہا خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی سلامی لے لو. کبھی زندگی میں یہ حادثہ دیکھا ہے آپ نے؟ کیونکہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ ابو طالب وہ نکاح خان ہے. جی بسم اللہ، آپ جی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، بابا محبوب علی شاہ ہمدانی، جنگ میں کم آئے ہیں ہمارے ان علاقوں میں، بہت پڑھا کرتے تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی. ان سے ایک بچے نے کہا، جی قبلہ سید بادشاہ یہ مولوی کسے کہتے ہیں؟ قبلہ نے کہا، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. میرا خیال ہے آگے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ سلامیاں تک نہیں دیتے. یہ انوکھا نکاح خان ہے جو حق مہر تک اپنی جیب سے دے. اور ایک بات اور بچوں ذہن میں رکھیں، بزرگوں کے ذہن میں تو بہت سارے معاملات اور بزرگ علماء کو وہ سنتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے. بچوں کے مطالعہ اور علم کے اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے نبی کا ابو طالب نے ولیمہ بھی اپنی جیب سے کیا. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. دانا مجمع، میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، مجھے اس جگہ کی اہمیت کا پتہ ہے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ بعد میں معافیاں مانگنی پڑے. میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، مولا کی مجلس میں بات کر رہا ہوں. ولیمے کا خرچہ بھی علی کے بابا نے دیا. اور سنو گے تاریخ کیا کہتی ہے، یہ کائنات کا واحد ولیمہ تھا جو 3 دن اور 3 راتیں چلتا رہا. بڑے بڑے نوابوں کے فنکشن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ولیمہ ایک ہی دن ہوتا ہے، اس میں بھی مخصوص ٹائم لکھا جاتا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک دعوت ولیمہ ہوگی. ابو طالب تیرے کیا کہنا؟ مکے کے ان لوگوں کو ابو طالب نے رجا دیا جڑے کروں نہیں سن رجتے، جن کی خوراک اونٹوں کے حساب سے ہوتی تھی. 3 دن 3 راتیں محمد کا ولیمہ علی کے بابا ابو طالب نے کیا. آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی پیسے تو زیادہ نہیں ہیں لیکن ولیمہ بیٹے کا ضرور کرنا ہے کیونکہ سنت نبی کی ہے. وہ نبی کی ہے، ابو طالب کی ہے. وقت تمام ہو رہا ہے، میں بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ وہ عقد مبارک ہے جو قرآن اترنے سے 15 سال پہلے پڑھا گیا.
اور اس خطبہ نکاح میں ابو طالب نے پہلے فقرے یہ کہے تھے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ ابو طالب نے کہا حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا ہے، کما صلیتا علی ابراہیم۔ آپ کے ذہنوں میں میری اگر گزارشات ہے، ابو طالب بیٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ شکر اس مالک کا جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا، اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں، حمد اس اللہ کی جس نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ اور مصلی پہ مولوی کیا کہتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابو طالب آل ابراہیم ہے، عبداللہ آل ابراہیم ہے، عبد المطلب آل ابراہیم ہے، پردادا نبی کی حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے۔ یہی مسلمانوں کی سادگی ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ وہ جن پہ نمازوں میں درود پڑھتے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور حضرت عبد المطلب تیرے نبی کے دادا، اور پتہ کیا، بچوں کو نماز میں ان پہ درود پڑھتے ہیں، اور سلیبس میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ حضرت کی ماں مسلمان تھی، نہ حضرت کا باپ مسلمان تھا، نہ حضرت کا دادا مسلمان تھا۔ اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے، اللہ کا کرم ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا۔ وہ اس میں نبی کی عزت کیا ہے، 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے میں بات سمجھا نہیں سکا اس میں۔ ہاں بہت شکریہ، مہربانی سے آپ جی۔ اس میں میری جان، اس میں آپ، اس میں ہمیں حضور کی عزت آپ بتائیں کہ جی نبی کے، جی معاذ اللہ نقل کفر نماز، کہ جی نبی کے دادا جو تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ میرے خیال ہے بزرگاں بیٹھے میں زندگی میں آپ نے کبھی سنا ہوگا، ایک زمانہ تھا جب ہمارے بھائیوں کے علماء کہا کرتے تھے کہ حضور نے اللہ سے دعا کی کہ پلیز اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ تو پھر پتہ ہے آگے کیا سناتے تھے، اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے۔ تو پھر ہمارے بھائیوں میں وجد آ جاتا تھا، اور پتہ کیا کہتے تھے، حضور نے کہا ماں پہ رہن دے۔ تین دفعہ حضور نے کہا امتی امتی امتی۔ میرے اللہ مجھے امت بڑی پیاری ہے، میں ایسے پیاری امت سے پوچھ رہا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اتنا سوچ لو، جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، اور کہاں ہو جھنگ والو یار، زحمت فرماؤ۔ کیا بات ہے، مہربانی بھائی، مہربانی ہے کوثر، آپ جیو۔ 10 منٹ اور ہیں کون سا؟ بلند لہجے میں بلند صلوات پڑھیں گے آپ سارے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بسم اللہ متوجہ ہیں سرکار؟ آپ بات میں کلوز کر رہا ہوں، بالکل بات اب میں قریب لا رہا ہوں، تقریباً وقت میرا جو تھا وہ ہو چکا ہے۔ اپیل کر رہا ہوں کہ جی نبی کے خاندان، نبی کے دادا مسلم، یہ میری بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے، بات میں مذہب و مسلکوں کی نہیں کر رہا، ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں، خواتین نے جس برتن میں دودھ رکھنا ہو، جب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا وہ اس میں دودھ نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں شعور ہے کہ دودھ رب کا نور ہے، اور رب کے نور کو پاک برتن میں، تیرے بھی کیا کہنے، عورتوں کو پتا ہے کہ رب کا نور کہاں رکھنا ہے۔ اللہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کا نور کہاں رکھنا ہے۔ مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بات میں کلوز کر دیتے، بات میں قریب لے آیا کہ یہ آبا و اجداد والا سلسلہ نبی کا، یہی آل ابراہیم ہے، اور ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں سے ایک طبقہ مسلمانوں کا رکھنا۔
ہمیں بتایا جائے وہ طبقہ کون سا ہے. وہ یہی تیرے نبی کے باپ دادا ہیں. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے. حضرت ابو طالب نے ہمارے حضور کا نکاح پڑھا. میں کلا ہی سواد لینے لگا. عربوں میں یہی خاندان تھا جو نکاح والا تھا. اوئے ہو پتہ نہیں آپ کتنے بندے ذہنی طور پہ کہاں ہیں. آپ جی ہیں, مہربانی سر. بہت شکریہ. او بسم اللہ جناب. میرے بہت ہی محترم بھائی جی قاضی وسیم عباس, مالک ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما. ہمارے بہت پیارے ذاکر ہیں. اجازت ہے جی قاضی صاحب؟ جی بسم اللہ سرکار. بس بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے میں زیادہ قاضی صاحب کو زحمت بھی نہیں دوں گا. انتظار تھا مجھے, تشریف لے آئے. گزارش میں کیا کر رہا تھا, اپیل میں کیا کر رہا تھا کہ ابو طالب نے جن کا اسم گرامی عمران ہے, متوجہ ہے جی, حضرت عمران یعنی ابو طالب نے ولیمے کا خرچہ بھی خود کیا, عرب پتی عورت کا حق مہر بھی. بہت شکریہ. وہ جو بی بی کا چاچا تھا نا, اس کے اندر ایک پرابلم تھی. وہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. اور میں نے ریسرچ کی تو اس چاچے کے اندر پرابلم یہ تھی کہ وہ ختیجہ کو بہو اپنی بنانا چاہ رہا تھا. ہاں یہ مہربانی سر آپ جی. تو قبلہ یہاں پہ ابو طالب نے جب بات نہیں لمبی بات اب نہیں کر رہا ہوں, جب نکاح ہو گیا نا ہمارے نبی کا ام المومنین بی بی سے, اگلے دن ختیجہ کی حویلی کا سونا چاندی شفٹ ہو رہا تھا محمد کی حویلی میں. کیا کہنا یہاں لیا. اور صاحبان گرامی قدر جب وہ دولت کے ڈھیر آ رہے تھے نا سیدوں کی حویلی میں, مجھے کوئی تاریخ کا کیا اسے کہتے ہیں کسی پھٹی پرانی کتاب سے کو بندہ دکھا دے کہ دولت کا ڈھیر دیکھ کے ابو طالب نے کہا ہو, باریک بات ہے سواد لے لیا جی. ابو طالب نے دولت سونا چاندی دے کے کہا بیٹا محمد ساری زندگی میں نے تمہاری کفالت کی, لیکن بیٹا ساری زندگی والی کفالت رہنے دے. کل جو میں نے حق مہر کے پیسے دیے نا بیٹا آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں, پتہ نہیں آواز ہی نہیں آپ تک پہنچ رہے. بیٹا آخر میں بھی میں مسائب بھی نہیں پڑھوں گا, یہیں پہ ممبر میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت تمام ہو گیا. کوئی ہمیں کسی کتاب سے دکھا دے ابو طالب نے کہا ہو کہ بیٹا ساری زندگی کے خرچے, وہ ولیمہ جو 3 دن اور 3 راتیں میں نے تیرا کیا تھا اس ولیمے کا خرچہ بھی رہنے دے, لیکن بیٹا جو میں نے کل حق مہر دیا ہے نا پلیز بیٹا مجھے وہ واپس کر دے. پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی نہیں توبہ توبہ, جو حق ہے وہ حق ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. آپ کو اندازہ نہیں کتنی جلدی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. کہتے جی ابو طالب نے حق مہر محمد کا دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے, جو ابو طالب اپنی جیب سے محمد کا حق مہر دے کے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں, اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے امیر سمجھتے ہیں. شاہ جی 1 منٹ ٹھہرو, شاہ جی ٹھہرو, ٹھہر جاؤ. ہاں صبر کر دیں. سامعین محترم دعا ہے